المتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھو کہ آپ کے اوپر اپنا کرم فرمایا کہ آپ اللہ کی ذکر کی محفل میں بیٹھ سکتے۔ اگر رب تعالیٰ نہ چاہے تو نہ آپ کے قدم اس طرف آ سکتے نہ آپ آ سکتے۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کے ذکر کو اس طرح کرو کہ جیسے پاگل اور مجنون ہوتے ہیں۔ پاگل اور مجنون انہیں کہتے ہیں جنہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، بالکل ان کا دماغ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن مزے کی بات تو یہ ہے کہ اتنے لوگوں میں سے آواز کسی کی بھی نہیں آتی۔ ابھی یہاں کوئی اللہ نہ کرے آپ کسی کو تھپڑ مار دو تو وہ دمادم مست کر دیتا ہے، یہاں سے آواز باہر تک جائے گی، یا کسی کی چپل چوری ہو جائے تو یہاں سے بہت چیختا پھرے گا۔ اور بھائی اللہ کو مانو، وقت سے پہلے پہلے اللہ کو یاد کیا کرو، اس لیے کہ زندگی جب تک آپ کے جسم کے اندر سانس چل رہا ہے، جب سانس ختم ہو گیا تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ڈیڈ باڈی، لاش۔ اور اس لاش کے کا حشر یہ ہوتا ہے کہ جو سگے اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں، جو اس کے بچے ہوتے ہیں، محبت کرنے والی بیوی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے بابا کو جلدی دفن کرو، یہ جو ہے لاش سامنے آ جائے۔ اور یہاں تک ہے کہ یہ سمجھو کہ 1 گھنٹے تک آپ وہاں سے اپنے قبرستان سے ہل نہیں سکتے۔ حضور کا فرمان ہے جب تک ایک اونٹ کٹ کے نہ بڑھ جائے۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ گھڑیاں دیکھی جاتی ہیں کہ ہمارا جو آفس کا ٹائم ہو رہا ہے، اس کو ٹائم دینے میں تیار نہیں ہوتا۔ ایک وقت جاتا ہے نماز کے اندر، اس کے بعد ساری زندگی اس کی قبر کی شکل نہیں دیکھتا۔ تو بھائی اللہ وقت سے پہلے اس کو اللہ کو یاد کرو، اس لیے کہ اللہ کا ذکر وہ چیز ہے کہ یہ اگر بیابانوں میں کیا جائے تو اس کو ہرا کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں آپ کی برائی کے لیے نہیں کہہ رہا، اچھائی کے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میرا کیا تعلق، اس لیے کہ ایک اللہ والے کے یہاں آئے ہو تو وہ کام کرو جو اللہ کی طرف چاہتے ہیں۔ اب پیچھے بعض دفعہ بہت سی باتیں آتی ہیں جو خواتین بتاتی ہیں کہ یہاں اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے یا اپنے درود و سلام ہوتا رہتا ہے، عورتوں کو فکر ہی نہیں ہوتی، موبائل دیکھتی ہوتی ہیں۔ تو بھائی یہ موبائل جنت میں نہیں لے کے جائے گا، لے کے جائے گا صرف اللہ کا ذکر یا درود و سلام یا اللہ کا نام یا یہ ثنا خوانی کی محفل۔ دنیا والے آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے، یہ اٹھا کے پھینک دیں گے مرنے کے بعد، اور اس کے بعد آپ کا نام بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر فلاں صاحب کہنے چھوڑو یار تھے، ختم ہو گئی بات۔ جب تک سانس ہے، جب تک آنکھ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے نہ بچپن نے آپ کا ساتھ دیا، جوانی آ گئی، نہ جوانی ساتھ دے گی بڑھاپا آ جائے گا، نہ بڑھاپا ساتھ دے گا وقت آ جائے گا۔ تو یہ 3 اسٹیجیں، ان 3 اسٹیجوں کے اندر اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے اور کی توفیق عطا فرمائے اور عمل پیرا ہونے کی۔ کتاب ہے فیض الخطیب، جلد 2 ہے، صفحہ ہے 210۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص رہتے تھے۔ ایک برس کا مریض، برس جانتے ہیں جو ہاتھوں پہ ہو جاتی ہے بائش، ایک گنجا اور ایک اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ذرا ان کا امتحان تو لوں، اس لیے کہ نہایت غریب لوگ تھے، کھانے کو صبح ہوتا تھا شام کو نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کے انسان کی فطرت یہ ہے کہ جہاں آ جاتا ہے وہاں کٹ جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑی چیز کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ تعلقات کوئی نہیں، میں دنیا میں چھا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کو ذرا امتحان کو لوں۔ فرشتے کو بھیجا، فرشتہ انسانی شکل میں آ کے بیٹھ گیا، کہا کہ بھائی یہ بتا
کہ آپ کی طبیعت کب سے خراب ہے؟ کہا بھائی بات یہ کہ لوگ تو اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں۔ اور کہا یہ بتا کہ اس کے بعد اس کا حل کیا ہے؟ اگر تو صحیح ہو جائے، اگر صحیح ہو جائے گا تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، خیرات کروں گا، فلاح کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ ٹھیک۔ فرشتے نے یوں کر کے ہاتھ پھیرا، کہا اس کے ساتھ مجھے چاہیے، کہا بہترین جلد اور خوبصورتی۔ فرشتے نے یوں کر کے ہاتھ پھیرا، پتہ چلا بیماری ختم، بندہ ایک اپ ٹو ڈیٹ نکل آیا ہے، اس کی جلد سفید، چہرہ چمکدار۔ کہا کہ یہ بتا کہ تجھے مال کیا چاہیے؟ اس لیے کہ پنجاب کے لوگ مال کہتے مال مویشی کو، پیسے کو نہیں کہتے۔ ان کے یہاں مال مویشی ہوتے تو اسے مال کہا جاتا ہے۔ یہاں بھی سندھ کے اندر جیسے جانور آگے کھڑے ہوتے ہیں، بھائی مال آ گیا لے لو۔ کہنے کہ بھائی وہ بات یہ ہے کہ مجھے اونٹ چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ یہ کہا اور فرشتہ چلا گیا۔ اس کے بعد وہ گیا اس کے پاس گنجے کے، کہا کہ بھائی یہ تیری حالت کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی دنیا مجھ سے نفرت کرتی ہے میری شکل دیکھ کے، نہ میرے بال ہیں، نہ میری پرسنالٹی ہے۔ کوئی پرسنالٹی سمجھتے ہیں آپ؟ انگلش میں جسے کہتے ہیں کہ آدمی دیکھ کے خوبصورت لگے، کوئی قد ہو، کوئی جسم ہو، کوئی طاقت ہو۔ کہنے کہ اچھا، یوں ہاتھ پھیرا، پتہ چلا گنج بند نور، بہترین شکل نکل آئی۔ کہا کہ تجھے مال کیا چاہیے؟ کہا کہ مجھے گائے بھینسیں چاہیے۔ ایک فرشتے نے اسے گائے جو تھی، جو ابھی جننے والی تھی، بچے والی، وہ دے دی۔ اس کو جو برس والا تھا اس نے کہا تھا کہ مجھے اونٹ چاہیے، اسے اونٹ نے جو دی وہ حاملہ تھی۔ اب رہ گیا اندھے کے پاس گیا، اندھے کے پاس جانے کے بعد کہا کہ بھائی یہ آنکھوں کا کیا مسئلہ ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا و مولانا محمد مانا جو کرم۔ گنجا صحیح ہو گیا، اندھے سے کہا، اللہ نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں تو اندھا ہوں، دکھتا کچھ بھی نہیں ہے، لوگ میرے کام کر دیتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں دے دے تو بات کیا ہے؟ فرشتے نہیں ہوں، ہاتھ پھیرا، پتہ چلا آنکھوں کی بینائی روشن ہو گئی۔ دیکھنے بھی لگا، کہا کہ بھائی اب یہ بتا کہ تجھے مال کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے اپنے بکریاں چاہیے۔ فرشتے نے اٹھا کے اپنے بکریوں، ایک بچہ پیدا کرنے والی جسے کہتے اب یہ بچہ دے گی تو دے دی۔ برس ہو گئے، جب 3-4 سال ہو گئے تو رب تعالیٰ نے کہا کہ اب ان کی آزمائش لی جائے۔ فرشتہ اپنی شکل انسانی اس میں آیا، آگے اس برس کے مریض کو کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، میرے پاس نہ تو آنے جانے کا کرایہ ہے، نہ کچھ، صرف تو یا اللہ کی ذات ہے جو میری مدد کر دے، مجھے یہاں سے جانا بہت دور ہے اور میرے پاس وسائل نہیں ہے، تو میری مدد کر۔ اس نے کہا میاں بات یہ، میں تو خود بہت مشکلات میں گرفتار ہوں، میں تیری کیا مدد کروں گا؟ فرشتے نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے تجھے پہچان لیا، تو وہی شخص ہے نا جو غریب تھا، جسے کوئی پوچھتا تک نہیں تھا۔ آج رب تعالیٰ نے تیری وادیاں بھر دی ہیں اونٹوں سے، رب تعالیٰ نے برکت یہ دی تھی، 4 وادیاں بھر دی تھی اونٹوں سے۔ بڑا اسے کہا لیکن وہ رب کی طرف نہیں آیا۔ اسی وقت فرشتے نے یوں ہاتھ کیا، پتہ چلا کہ برس کا بھی مریض ہو گیا، جانور بھی غائب ہو گیا۔ وہاں جہاں سے چلے تھے ٹوٹی وہاں قرآن، جب ہاتھ 2-4 ہاتھ
دستور نام رہ گیا یہ ایک شعر ہے، اپنے اوقات پہ آ گئے۔ اب گیا گنجے کے پاس، فرشتہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں مسافر ہوں، مجھے کوئی دے۔ اس نے وہی جواب دیا جو اس نے دیا تھا، اس نے برس کے مریض نے، کہ بھائی میں بڑا غریب ہوں، میرے پاس کیا ہے، اور یہ کہ ہم تو خاندانی مطلب امیر ہیں، تو کیا بات کرتا ہے؟ فرشتہ ہنس پڑا۔ اس نے کہا تو وہی گنجا ہے نا جس کے بال میں نے تجھے دیے تھے اللہ کی قدرت سے، اور فرشتہ کیا دیکھ سکتا ہے اللہ کی قدرت کے بغیر، اور یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا تجھے؟ میرے نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، ہم تو خاندانی رئیس ہیں۔ اس نے یوں کیا، پتہ چلا اپنی اوقات میں آ گیا، گنجے ہو گیا، مار بھی گیا۔ اب وہ گیا کس کے پاس؟ اندھے کے پاس، اور اندھے کے پاس جا کے کہتا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرے حالات بہت خراب ہیں، تیرے 5 بکریوں کے ریوڑ ہے، جسے رب برکت دے تو وہ تو وادیاں بھر گئی بکریوں سے، مجھے ایک بکری عطا فرما دے رب کے نام پہ، تاکہ میں اسے بیچوں یا کاٹوں تو اپنا سب سے زر جو ہے وہ جمع کر سکوں۔ اس نے کہا وہ میرا رب ہے جس نے مجھے آنکھیں دی، میرے پاس آنکھیں کہاں تھی، میری آنکھیں تو اندھیری تھی۔ بھائی یہ جتنی بکریاں اللہ کے نام میں لے جا، یہ جتنی بکریاں اللہ کے نام میں لے جا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ فرشتے نے کہا واقعی تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، مجھے رب نے صرف بھیجا صرف اس لیے تھا کہ میں تیرا امتحان لے سکوں۔ یاد رکھو کہ جو اللہ کے اوپر قائم رہتے ہیں اور اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، رب تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد ہے بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، صفحہ اس کا میں دیکھ لوں، اس لیے کہ صفحہ میں نے نہیں دیکھا، کل لکھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ بھائی لکھ لو، چھوڑے صفحے کو چھوڑے، بات کر رہا ہوں کتاب فیض الخطیب ہے، 2 جلد ہے۔ ایک عابد تھا، تکبر و غرور کی نشانی، کسی بات پہ تکبر یا غرور نہ کرنا، تو وہ اتنی عبادت کرتا تھا کہ ایک پہاڑ کے اوپر رہتا تھا، پہاڑ بہت اونچا تھا، وہاں رہتا تھا، اور جب وہ دن کے وقت ہوتا تھا تو اس کے اوپر بادل جو تھا وہ سایہ کر دیا کرتا۔ لوگ اس کی عقیدت میں بڑے وہ تھے کہ بھائی ایسا اللہ کا کوئی ولی ہے کہ اس کے میرے اپنے سایہ ہو جاتا۔ ایک دن ایک غریب عقیدت مند، غریب آدمی، محبت سے، عقیدت سے، جسے کہتے ہیں نا ایک عقیدت بڑی چیز ہوتی ہے، عقیدت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس کے مطابق آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو وہ پہاڑ کے اوپر گیا اور جانے کے بعد اس کے پاس بیٹھ گیا۔ جیسے پاس بیٹھا تو اس کے ذہن میں آیا کہ میں تو ساری رات عبادت کرتا ہوں، دن عبادت کرتا ہوں، یہ بندہ بدکار میرے پاس کیسے آ کے بیٹھ گیا۔ جب یہ خیال آیا اور فوراً اس نے اس بندے کو کہا کہ بدکار پیچھے ہٹ میرے سے، دور ہو جا میرے پاس سے۔ اسی وقت بنی اسرائیل کے جو نبی تھے ان کے پاس وہی رب تعالیٰ کی آ گئی کہ یہ جو عبادت گزارے نا، اس سے بولو کہ اپنی عبادت دوبارہ شروع کرے، اس لیے کہ ہم نے اس کی عبادت کو پوری کو ختم کر دیا، کوئی چیز ہم نے اس کی قبول نہیں کی۔ اور یہ جو بدکار ہے ایک عقیدت سے آیا تھا اس کے پاس ملنے، اس سے محبت سے آیا تھا، اپنے ایثار سے آیا تھا، آئی سمجھ، ہم نے اس کے ایثار کے صدقے میں اس کی جو ہے بخشش فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔